قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا للذكر والسبب للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صلوات محمد وآل محمد. صلوات بر محمد وآل محمد. معزز سامعین کرام، بزرگان قوم و ملت، عزاداران ذوی الاحترام و اکرام، پروردگار عالم، اگر یہ جو مجمع اس طرف ہے، اگر تھوڑا سا یوں ہو جائے، بلا فصل کے ماننے اور چاہنے والوں کے لیے فاصلہ مناسب نہیں ہے. پروردگار عالم اپنے آفاقی کلام کہ جس کے لیے یہ کہا جائے کہ وہ زندگی جینے کا ضابطہ و مجموعہ، کہ جہاں آیات کے صدف میں زندگی اور مطالب کے موتی اور گوہر ہیں، اس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. توجہ کریے گا. ویابی اللہ الا ان یتم نورہ. دو چیزیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ جتنے بھی ہیں کفار، منافقین، یہ چاہتے ہی ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. لیطفئوا، اپنی پھوکوں سے. کیسے؟ کبھی کہیں گے اساطیر الاولین، کبھی کہیں گے افق قدیم. یہ قرآن، یہ کتاب، یہ شریعت، یہ نبی، اس کے فرمودات، اس کے ارشادات، اس کی تبلیغ، یہ تو خیال بافی چیزیں ہیں، ذہنی اپج ہے، دقیانوسی ہے، اصغاز الاخلاف. ٹھیک. لیطفئ نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ. لیکن ان کے سامنے پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ یہ اپنے نور کو مکمل کرے گا.
تو یہاں دو محاذ کھڑے ہو گئے. ایک طرف خدا چاہتا ہے کہ اپنے نور کو مکمل کرے، اور ایک طرف کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پروردگار کے نور کو بجھا دیا جائے. میرے پاس صرف 5 سے 6 گھنٹے ہیں. 5 مجلسوں میں اگر بہت ہی زیادہ ذوق سماعت عمدہ رہا اور مجھے تھوڑا سا زیادہ وقت مل جائے تو 6 گھنٹے، اور اگر معمولاً اگر حساب میں کروں تو 5 گھنٹے. اور اس 5 گھنٹے میں کوشش کروں گا ہدایت، بیست، شہادت، ہدایت، بیست، شہادت، اس ایک موضوع کو 5 گھنٹے یعنی 5 دن کی تقریروں میں مکمل کر دوں. عزیزان محترم، جب کبھی بھی پروردگار کی جانب سے انبیاء کرام، مرسلین، رسول آئے ہیں، اور اللہ کی جانب سے انسان کے لیے، عالم انسانیت و بشریت کے لیے ہدایت کے لیے کتابیں نازل ہوئی ہیں، تو آنے والے نبیوں نے ہدایت، بیست، شہادت 2 گروہوں کا سامنا کیا. ہر نبی نے. ایک گروہ وہ ہے کہ جس کی مدت مخالفت مختصر رہی ہے، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس کی مخالفت اور اس کا دورانیہ طولانی رہا ہے. پہلا گروہ، میں بہت آرام سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے، ایک بارگی آپ کو ایک موضوع میں وارد نہ کر دوں، تھوڑا سا ذہن سازی کرتا ہوا پھر آپ کو موضوع کے اندر وارد کروں. ایک وہ گروہ ہے کہ جس نے اللہ کی تمام تر ہدایت کی بساط کو پلٹنے کی روز اول سے کوشش اور کمر بستہ ہو گیا، اور اس گروہ کا نام ہے کفار. تمام نبیوں نے اس گروہ کا سامنا کیا. ایک گروہ وہ ہے کہ جس کا ارادہ یہی ہے کہ نظام ہدایت کو ختم کر دے، مختل کر دے، تمام کر دے، لیکن اس کا اندازہ کار، میں صرف یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میری زبان آپ لوگوں کے لیے واضح ہے؟ افہام و فہم میں کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. یہ بھی تو پتہ چلے نا کہ جو بات ہو رہی ہے وہ منتقل ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. تو ایک گروہ وہ ہے کہ جس کا مقصد وہی ہے لیکن اس کا طرز کار و عمل الگ ہے. اب اسی کو میں سمیٹ کے 2 جملوں میں کہہ دوں. پہلا گروہ وہ ہے کہ جو ہر زمانے میں دین کے نسخ کا، دین کی تباہی کا، بساط ہدایت کے جمع کر سمیٹ دینے کا درپے ہے. اس کو کہوں گا کہ اس کا ارادہ نسخ دین ہے، نسخ، ختم کر دینا.
مٹا دینا، تباہ و برباد کر دینا، یہ کفار کا وہ گروہ ہے کہ جس کا ارادہ نسخ دین ہے۔ لیکن جب کفار اپنے اس ارادے میں پروردگار کی مشیت کے سامنے کامیاب نہ ہوئے تو انہی کفار کی صفوں میں سے کچھ وہ کہ جو ایمان کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے صفوں میں گھس آئے، جن کا ارادہ نسخ دین نہیں ہے، کیونکہ نسخ دین ممکن نہیں ہے، ایک مکمل کوشش اور مستحکم پائیداری کے باوجود جب نسخ دین کا مرحلہ مکمل نہ ہوا تو کفار سے نکل کر کچھ منافقین ہوئے۔ یہ منافقین وہ ہیں کہ جس کا ارادہ مسخ دین ہے۔ سبحان اللہ۔ مسخ دین، ایک ہوتا ہے نسخ کرنا، مٹا دینا، ایک ہوتا ہے مسخ کرنا، تبدیل کر دینا۔ سوال، عیسائیت باقی ہے کہ ختم ہو گئی؟ یہودیت باقی ہے کہ ختم ہو گئی؟ وہ مذہب عیسائیت کہ جس میں شراب کا ایک قطرہ بھی جائز نہ تھا، آج اس کی کوئی عبادت شراب کے بغیر نہیں ہے۔ تو دین نہیں مرتا ہے، دین کی روح مر جاتی ہے۔ اسی کا نام ہے مسخ دین۔ ٹھیک، یہ بات آپ تک منتقل ہو گئی۔ اب میں یہاں سے اپنی اس مکمل اس خمسے کی گفتگو میں وارد ہونے کے لیے جو جہت معین کر رہا ہوں، جو ڈائریکشن لے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نظام ہدایت کو سمجھنے کے لیے، ہدایت، بعثت، شہادت، ہدایت کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے خلقت کی کیفیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہدایت کے نظام کو سمجھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ خلقت کی کیفیت کیا ہے؟ توجہ کریے گا۔ اب یہاں سے خالق اور مخلوق کے درمیان کا جو رابطہ ہے، اللہ نے ہمیں خلق کیا، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ خالق اور مخلوق کے درمیان کا جو رابطہ ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کے درمیان رابطہ کیا ہے؟ اس کے درمیان کنیکشن کون سا ہے؟ ایک وقت یہ بہترین ممبر، اس کا بنانے والا کوئی ہے؟ ٹھیک، آیا اس ممبر کو اس باریک کاریوں کے ساتھ اور اس نقش و نگار کے ساتھ بنانے والے کو اس ممبر کا خالق کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا؟ جی، خالق کہا جائے گا۔ اچھا، تو جب اس ممبر کو بنانے والا اس کا خالق ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا اس خالق کا اس مخلوق سے کوئی رابطہ ہے؟ اور رابطے کی سنخیت کیا ہے؟ یعنی کوئی اس ممبر کو اس وقت تک استعمال نہ کر سکے کیا کہ جب تک کہ وہ نہ چاہے؟ قانونی بحث کے علاوہ سطحی بحث، جسمی بحث، مادی بحث، کیا جب تک کہ بنانے والا اجازت نہ دے، کیا یہ ممبر اجازت نہیں دے گا کہ کوئی اس پہ سوار ہو، اس پر بیٹھے؟ اب میں ممبر سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک دوسری مثال لوں کیونکہ احترام ممبر کے خاطر۔ ایک کرسی ہے، اب اس کرسی کا بنانے والا ہے، آیا کیا اس کرسی کا بنانے والا اس کا خالق ہے؟ توجہ کریے گا، اگر محسوس کریں گے تو محظوظ ہوں گے۔ ہدایت کو سمجھنے کے لیے خلقت کو سمجھنا ہے۔ کیا کرسی کا بنانے والا اس کا خالق ہے؟ اور اگر اس کا خالق ہے تو کیا اس خالق اور اس کی مخلوق کے درمیان یہی رابطہ ہے کہ جب تک کہ اس کا خالق نہ کہے اس وقت تک یہ چیز بروئے استعمال نہ آئے؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک انسان اس کرسی کو چوری کر لے، اس کو اٹھا لے، غبن کر لے، ہڑپ لے، لے کر بھاگ جائے، فرار ہو جائے، تو وہ بنانے والا بھلے بنانے والا ہے لیکن یہ اس کی قدرت نہیں ہے کہ وہ روک سکے کہ کوئی اس کی کرسی سے استفادہ نہ کر سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کرسی یا کسی بھی مادی شے کا بنانے والا
اس کا خالق نہیں ہے، کیونکہ خالق اور صلوات بر محمد و آل محمد. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ کرسی کا بنانے والا، کسی بھی مادی شے کا بنانے والا، ابھی جو ہم جب جہاں سے چل رہے ہیں یہ ایک فلسفے کی بہت بڑی گفتگو ہے جس کو میں آپ کے لیے بہت آسان کرتا ہوا نکال کے لے جا رہا ہوں. توجہ کریے گا، اپنی توجہات کے مستقل تار میری توجہات اپنی طرف سے میری طرف سے جوڑے رکھیے گا. اس کرسی کا بنانے والا مفہوم خلقت کو دیکھیے کیا ہے، اس کا خالق نہیں ہے، اور اگر خالق ہے بھی تو اس کی خلقت اور مخلوق کا رابطہ بڑا کمزور ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ خالق نہیں ہے، یہ موجد ہے، یہ مجدد ہے، یہ ایجاد کرنے والا ہے، یہ انوینٹر ہے. ٹھیک؟ کیوں؟ کیونکہ اس کرسی کے تمام اجزاء موجود تھے. اس نے اپنی کام کو، اپنے ہنر کو بروئے کار لاتے ہوئے تمام مادوں کو ایک کر کر ایک شکل دے دی ہے، اور جب اس نے وہ شکل دی تو وہ اس شکل کا اس موجودہ مادے اور مادی مٹیریل کے ذریعے موجودہ شکل دینے والا اس شکل کا موجد ہے، خالق نہیں ہے، جو عملہ رابطہ نہیں ہے. دوسری کہ یہاں پر ایک بٹن ہے، یہ یہاں پر خلقت و مخلوق کا اس کا مطلب ہے کہ بڑا بڑا کمزور رابطہ، ایک رابطہ ہی نہیں ہے اور نہ یہ خالق موجود ہے. یہاں پر ایک بٹن ہے، میں اس بٹن کو دبا دوں، جیسے ہی میں نے یہ بٹن دبایا، توجہ کریے گا، جیسے ہی میں نے یہ بٹن دبایا ویسے یہ پنکھا رک گیا. جیسے ہی میں نے یہ بٹن دبایا اس مائک نے کام کرنا بند کر دیا. جیسے ہی میں نے بٹن دبایا یہ بتی گل ہو گئی. کیا مطلب؟ کہ یہاں پر بٹن دبا نہیں کہ عمل اثر میں آیا نہیں، اثر فوراً عمل میں آ گیا، لیکن یہ ہماری نگاہوں سے بڑا رابطہ مضبوط ہے. ٹھیک؟ لیکن جو لوگ ماہر ریاضیات ہیں، میتھمیٹکس کے جاننے والے ہیں، علوم فزکس اور کیمسٹری کے ماہر ہیں، اگر آپ ان سے جا کر کے پوچھئے گا تو وہ ایک انسان جو ایک سائنٹسٹ ہے، ایک دانشور اور دانشمند ہے، وہ یہ کہے گا کہ جیسے ہی جناب آپ نے یہ بٹن دبایا اس سیکنڈ کے 10ویں حصے میں عمل ہوا ہے. سیکنڈ کا 10واں وہ حصہ کہ جس کو آپ اپنی معمولی حص سے سمجھ نہیں سکتے ہیں. ٹھیک؟ لیکن یہ رابطہ اس رابطے سے مضبوط ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر بٹن دبا، سیکنڈ کے 5ویں 10ویں حصے میں وہ بجلی گل ہو گئی، لیکن وہاں پر کمزور، یہاں پر یہ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رابطہ بھی فاصلہ چاہ رہا ہے. خالق اور مخلوق کے درمیان، مبدے کے درمیان اور مقصد کے درمیان ایک فاصلہ ہے. توجہ کریے گا. اب میں آپ کو ایک ذمہ داری دے رہا ہوں اور آپ اس کو کریے. اگر محظوظ نہ ہوئیے تو کہیے گا. آپ اپنے دماغ میں توجہ کریے گا، میں یہاں سے جس جگہ سے گفتگو کو لے کے چل رہا ہوں اور اس موضوع میں وارد ہو رہا ہوں، یہ ایک بڑا حساس مرحلہ ہے. اگر یہ نکل گیا تو بعد کی گفتگو نکل جائے گی، اور اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو پورا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. فلسفہ خلقت کیا ہے؟ آپ اپنے ذہن میں ایک بہت بڑا شہر تصور کریے. ایک ایسا شہر، میں بولتا جا رہا ہوں، آپ تصور کرتے جائیے. ایک ایسا شہر کہ جس میں سینکڑوں فٹ کے درخت لگے ہوئے ہیں. ٹھیک؟ ان سینکڑوں فٹ کے درختوں میں 1000 قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں. وہ شہر وہ ہے کہ جس کے اندر دنیا کی ہر نعمت موجود ہے. اب یہیں پہ میں ایک بات کہہ دوں آپ کو، دنیا کا ہر انسان اپنے اندر ایک خیالی زندگی جی رہا ہے. ہاں، میں اتنا بڑا IAS ہوتا، میں اتنا بڑا سائنٹسٹ ہوتا، میرے پاس اتنی دولت ہوتی، میرے پاس اتنا اسکاٹ ہوتا، میرے زیر قلم اتنے لوگ ہوتے، میں چلتا تو لوگ پروٹوکول میں میرے پیچھے چل رہے ہوتے. ہر انسان کوئی سی نہ کسی حد میں اپنے ذہن میں ایک زندگی جی رہا ہے. جی رہا ہے کہ نہیں جی رہا ہے؟ ماہرین سائیکالوجی کا کہنا ہے کہ دنیا کے 95% سے زیادہ افراد اپنے وجود کے اندر ایک زندگی رکھتے ہیں. سب رکھتے ہیں. آپ تجربہ کریے گا، آپ بھی رکھتے ہیں.
تقریباً. ٹھیک, توجہ کریے, آپ نے ایک درخت بنایا, آپ نے ایک شہر بنایا, آپ نے ایک زندگی بنائی, لیکن وہ زندگی اس وقت تک دوام پائے گی جب تک کہ اس فکر کرنے والے کی توجہ ہے. جب تک کہ آپ سوچ رہے ہیں, توجہ کر رہے ہیں, فکر کر رہے ہیں, جب تک کہ کسی توجہ کرنے والے کی توجہ ہے, وہ خیالی زندگی, وہ خیالی دنیا, وہ خیالی درخت, وہ ایک کائنات جو اس کے ذہن میں ہے, در حقیقت وہ اس کے ذہن کی مخلوق ہے. توجہ کریے گا, وہ خیالی کائنات, وہ درخت, وہ زندگی اس کے ذہن کی مخلوق ہے, اور اس کا خالق خود آپ کا وجود ہے. لیکن وہ مخلوق اس وقت تک وجود میں رہے گی جب تک کہ آپ کا تمرکز اور آپ کی توجہ رہے گی. ادھر آپ کی توجہ ہٹی نہیں کہ ادھر وہ خیالی زندگی ختم نہ ہوئی, ادھر توجہ ہٹی, نہ وہ درخت, نہ وہ شہر, نہ وہ زندگی, نہ وہ پروٹوکول, نہ وہ آرزو, نہ وہ تمنائیں, وہ زندگی کا وجود ختم ہو گیا. یعنی پروردگار عالم نے آپ کو خلقت کے پائیدان پر کھڑا کر کر اللہ نے آپ کے وجود کے اندر خلق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ تم خود خالق ہو سکتے ہو. اگر تم کو یہ محسوس کرنا ہے کہ تمہارے مالک کے ساتھ رابطہ کیا ہے, تو یہ دیکھو کہ تمہارے ذہن میں خلق ہونے والی مخلوق کا تمہارے ساتھ رابطہ کیا ہے. میری بات پہنچی؟ توجہ کریے گا. مگر یہاں پہ ایک فرق ہے. پروردگار کیا کہتا ہے؟ فَأَرَادَ الشَّيْءَ, کہ جب وہ کسی چیز کو خلق کرنا چاہتا ہے تو اس چیز کا ارادہ کرتا ہے, اور جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے ویسے ہی وہ چیز خلقت میں آ جاتی ہے. ٹھیک, اللہ نے ارادہ کیا, توجہ کریے گا, اللہ نے ارادہ کیا, کائنات وجود میں آ گئی, لیکن پروردگار عالم کے ارادے میں اتنی قوت ہے کہ وہ اپنے ارادوں کو بھی سچوا سکتا ہے. پروردگار عالم اپنے ارادوں کو بھی سچوا سکتا ہے, فکر کرا سکتا ہے, ذہن متفکر دے سکتا ہے. لیکن آپ نے جو زندگی اپنے وجود میں بنائی ہے کہ جس کے خالق خود آپ ہیں اور وہ آپ کے ارادوں کی مخلوق ہے, آپ اس کو ذہن میں سچوا نہیں سکتے ہیں. تجربہ کر لیجئے, اسی وقت تجربہ کر لیجئے. آپ نے ایک بہت بڑی چیز سوچی ہے, اس کے اندر لوگ بھی ہیں. کیا وہ لوگ جو آپ کے ذہن میں موجود ہیں خیالی زندگی میں, کیا وہ لوگ ارادہ کرتے ہیں؟ کیا وہ پلاننگ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے, آپ کر رہے ہوتے ہیں. بڑی دقیق گفتگو سے میں گزر رہا ہوں اس وقت. اب یہیں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. پروردگار عالم نے پوری کائنات کو اپنے ارادے سے خلق کیا ہے. ٹھیک, سورہ انبیاء میں کانتا رتقا, یہ بگ بینگ تھیوری کو ثابت کرتی ہے یہ آیت کہ زمین و آسمان چپکے ہوئے تھے. کانتا رتقا, ہم نے ان کو الگ کیا. دنیا کا بہت بڑا فلاسفر اسٹیون ہاکنز اپنی کتاب تھیوری دا یونیورس میں کہتا ہے کہ بگ بینگ کا ہونے والا حادثہ سیکنڈ کے ٹریلینوے حصے میں ہوا ہے. ٹھیک, پروردگار عالم نے اپنے ارادے سے کائنات کو خلق کیا, ہر چیز کو ارادے سے خلق کیا, لیکن صرف اور صرف آپ وہ مخلوق ہیں, انسان وہ ذات ہے, انسان وہ موجود ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے ارادے سے نہیں اپنی توجہ سے خلق کیا ہے. اللہ نے سب کچھ ارادے سے خلق کیا, لیکن انسان کو ارادے کے ساتھ توجہ سے خلق کیا. کیوں؟ نفخت فیہ من روحی, جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدے میں چلے جانا. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں کی بھی بات ہے, وہ آئندہ گفتگو میں بیان کروں گا. تو جب پروردگار عالم نے انسان کو بنایا تو اس کا نام کیا رکھا؟ بشر. ٹھیک, انی خالق بشر, میں بشر کا خلق کرنے والا ہوں. بشر کے معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ اب تک کہ جتنی بھی مخلوقات خلق ہوئی ہیں میرے ارادے سے خلق ہوئی ہے.
اب جو خلق کر رہا ہوں اس کو ارادے کے علاوہ اپنی توجہ سے خلق کر رہا ہوں. اس کے وجود کی روح میری روح ہے. نفخت فیہ من روحی، اس کے سر پر اشرفیت کا تاج بھی رکھ رہا ہوں. اور جب ایسا حسین بنا دیا تو نام رکھ دیا بشر. انی خالق بشر، کہ میں بشر کا خلق کرنے والا ہوں. یعنی اس خلقت کے ہجوم میں اب میں نے جس کو خلق کیا ہے اس کو بشر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنی کیفیت کے اعتبار سے، اپنی ماہیت کے اعتبار سے سراپے بشارت ہے. سراپے بشارت ہے. اور میں نے اس کے خمیر کو جو گوندا ہے عقل کے خمیر سے گوندا ہے. یعنی انسان سلال من الطین. آج کل تو بہت زیادہ ریشمنٹ کا زمانہ ہے نا، ہاں، یورینیم پھیٹا جاتا ہے تو وہ ایک قوت میں تبدیل ہو جاتا ہے. قرآن قرآن انسان کے وجود کا ذکر کر رہا ہے سلال من الطین، وہاں پہ خمیر کے پھیٹنے کا ذکر کر رہا ہے. یعنی اس کے خمیر کو اتنا پھیٹا کہ جب عقل کا انریچمنٹ آ گیا تو میں نے اس کو خلق کر دیا. توجہ کریے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور جب عقل دے دی تو عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کہاں پہ استعمال ہوگی؟ کہ عقل کا لازمہ یہ ہے، توجہ کریے گا، عقل کا اب آپ جو سنگین بحث تھی اس سے نکل چکے ہیں. عقل کا لازمہ کیا ہے؟ کہ عقل اس جگہ پر ٹیسٹ ہوگی، چیک ہوگی، محل آزمائش میں آئے گی جہاں پر انسان دو راہے پہ کھڑا ہو. جب دو راہے پر آئے گا اور جہاں پر اختیار کرنے کی قوت یہ اپنی استعمال کرے گا تو عقل اپنی قدرت کا اظہار کرے گی. اگر عقل ہو اور انتخاب کی آزمائش نہ ہو تو عقل کا فائدہ کیا؟ یعنی عقل کو اگر دیکھنا ہے کہ اس کی عقل کتنا کام کر رہی ہے تو پھر کیا ہے؟ اب ہم اس کو آزمائش میں مبتلا کریں گے. اچھا، جب ہم نے اس کو ایسا خلق کر دیا تو یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک ہے کہ ہم نے اس کو خلق کیا، تو جب خلق کیا تو انا ہدیناہ السبیل، تو ہدایت ہماری ذمہ داری ہے. ہدایت بیسد شہادت. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو ہدایت دی. یعنی ہدایت کا، خلقت کے بعد ہدایت کا آنا یہ پروردگار کی ذمہ داری. اما شاکرا و اما کفورا. اور عقل کا استعمال کر کے شکران نعمت کرنا یا کفران نعمت کرنا یہ انسان کا اختیار. ٹھیک، یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ خلقت یعنی خلقت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ ہدایت کرے. اور جب اللہ نے ہدایت کیا تو ہدایت کس کے ذریعے کیا؟ ارسال رسول، انزال کتب. ٹھیک، جب نبی آئے اور جب کتابیں آئیں تو انہوں نے دو گروہوں کا سامنا کیا. پہلا گروہ وہ کہ جس نے اللہ کی ہدایت کے چراغ کو مٹانے کی کوشش کی، یعنی نسخ دین. دوسرا گروہ وہ کہ جب یہ پہلا گروہ اپنی کوششوں میں ناکام ہو گیا، یعنی ناکام کوششیں کرتا رہا، ماتھا پٹکتا رہا، لیکن دھڑ سر دھنتا رہا، لیکن جب اس کو کامیابی ہاتھ میں آئی تو اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو بدل لیا، لبادہ بدل لیا، جبہ بدل لیا، پیراہا بدل لیا، اور پیراہے کو بدل کر ایمان کی صفوں میں آ گیا. اب جو ایمان کی صفوں میں آ گیا تو اس کا ہم و غم یہ ہے کہ نسخ دین تو نہ ہوا، مسخ دین کر دیں. ٹھیک، یہ دو چیزیں ہیں. تو ایک ہوئی انزال کتب، ایک ہوئی ارسال رسول. اب میری گفتگو کو، ابھی اس گفتگو کو یہیں روکیے. اب دیکھیے ہدایت کیا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذی یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ٹھیک، جہاں پر ہدایت کی بات آئی وہاں پہ کیا ہے کہ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. ہدایت کس کے ذریعے دے رہا ہے؟ رسول کے ذریعے دے رہا ہے. انما ولیکم اللہ، تمہارا اللہ کون ہے؟ ولی ہے.
ٹھیک. اللہ کے بعد ولی کون ہے؟ وَرَسُولَهُ، اس کا رسول ولی ہے. ٹھیک. چونکہ ہم بعثت کے بعد کی گفتگو کر رہے ہیں تو اس لیے امامت بھی آ گئی. اور کون ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِي، اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی ہے کہ جو ایمان لایا. وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِي، اچھا ایمان لانے والا کون، کیسا، کب، کس طرح؟ ایسے ہی نہیں. وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ جس نے نماز کا اقامہ کیا، عدل کو برپا کیا، اور اس نمازی کی حالت یہ ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، کہ جب وہ حالت رکوع میں تھا تو اس نے زکوٰۃ دی. تاریخ اسلام ڈھونڈ کر کے لے آئیے، بتا دیجئے علی کے علاوہ کون سی ذات ہے کہ جس نے رکوع میں زکوٰۃ دی ہے؟ تھوڑا سا نزدیک آتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. ٹھیک. اب ہدایت دیکھیے ایک ایک چیز قدم بقدم ہو رہی ہے کہ نہیں. خلقت، کیفیت خلقت، ہدایت کا تقاضا. ہدایت، جب ہدایت آئی تو ہدایت کے سامنے کے چیلنجز، جب چیلنجز آئے تو ہدایت کی کیفیت اللہ، رسول، کتاب، امام، ساری کڑیاں مل گئیں. اب 2 منٹ میرے ساتھ اور آ جائیے آپ، اور ایک بہت بڑا مسئلہ حل کریں گے ہم بیٹھ کے انشاءاللہ. اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، ٹھیک، ورسولہ والذین آمنوا الذی یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تو یہاں پر یہ طے پایا کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ صاحب ایمان ولی ہے جو نماز کا قائم کرنے والا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے. ٹھیک. نقطہ یہاں پر ہے کہ ولایت کون سی ہے؟ ولایت کون سی ہے؟ اللہ کون سا ولی ہے؟ جناب ولی کے 3 معنی ہوتے ہیں. اہل سنت والجماعت کے محترم ترین، معروف ترین مفسر، مورخ، صاحب قلم، صاحب تفسیر جناب فخر رازی 3 معنی کیے انہوں نے. پہلا، ولی کے معنی دوست کے ہیں. من کنت مولا فہذا علی مولا. اور اس کے بعد پوری دنیا نے یہی کہا کہ میں جس کا دوست علی اس کے دوست. تو اچھا یہاں پہ کون سے ولی کے معنی ہوں گے؟ دوست کے معنی ہوں گے. انما ولیکم اللہ، اللہ دوست. مگر تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ جو رسول زمانے کو دیکھ رہے ہیں وہاں آیت دوست کے معنی نہیں لے رہی ہے. کیوں نہیں لے رہی ہے؟ وہ عرب، کل کی مجلس میں ذکر کروں گا یہ چیزیں، کہ جس نے پیغمبر کے لیے یہ کہا یا رسول اللہ اگر پہاڑ کی پشت پر لشکر نہ ہوا، آپ نے کہہ دیا لشکر ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیدے سے دیکھا لشکر نہیں ہے، تو یا رسول اللہ ہم یہ سمجھیں گے ہم اندھے ہیں لیکن آپ جھوٹے نہیں ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ 40 سال کی زندگی نبوی وہ زندگی ہے کہ جو ابھی محمد رسول اللہ نہیں ہوئے ہیں، رسول ہیں، زبان پر رسول اللہ نہیں آیا ہے، حکم رسالت عام نہیں ہوا ہے،
لیکن رسالت کی محمدی زندگی وہ زندگی ہے کہ جس نے اپنے کردار کا ایسا لوہا منوایا کہ لوگوں کو موحد بنانے سے پہلے متحد کر دیا. ٹھیک, وہ عرب کہ جو ایک ایک چلو پہ 40 سال تلوار کھینچ لے, وہ پیغمبر کو کہہ رہا ہے حکم آپ ہیں. لیکن جیسے ہی اعلان رسالت اور بعثت ہوا, سب کے سب دشمن. تو حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر انما ولیکم اللہ کے جو سرکم چانسز ہیں وہ دوست کے معنی میں نہیں ہے, کچھ اور ہیں. ٹھیک, تو پہلی بات ختم کہ دوست نہیں ہے. دوسری بات سنیے, بہت مزہ آئے گا, اور وہ یہ ہے کہ دوسرے معنی کیا ہے, مددگار کے. ٹھیک, مگر مسئلہ یہ ہے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. قرآن نے متعدد مقام پر دو لفظوں کا استعمال کیا ہے, ایک لفظ ولی, ایک لفظ نصیر. نعم المولا و نعم النصیر. نصیر کا مطلب ہے صفت مشبہ ہے کہ ہمیشہ مددگار کرنے والا. ناصر ایک بار مدد کرتا ہے, جب مدد کر رہا ہے تب مددگار ہے. لیکن ایک وہ ذات ہے جو ہمیشہ مدد کرتی ہے, اسے نصیر کہتے ہیں. تو اللہ کا خود قرآن میں, میری بات منتقل ہو رہی ہے نا آپ تک, صلوات پر محمد و آل محمد. قرآن خود ڈکلیئر کر رہا ہے کہ اللہ نصیر ہے, تو مدد کے لیے تو اللہ نے خود لفظ نصیر کا استعمال کیا ہے. ٹھیک, ایک مثال دے دوں بچوں کے لیے. زید بہت بڑا عالم ہے اور سخی ہے اور شجاع ہے اور صاحب کرم ہے. ٹھیک, زید بہت بڑا عالم, سخی, شجاع, صاحب کرم, 4 صفت آ گئی. تو اس کا مطلب ہے جو شجاعت ہے وہ علم نہیں ہے, جو علم ہے وہ سخاوت نہیں ہے, اور جو سخاوت ہے وہ فضل نہیں ہے. یعنی علم ایک الگ چیز, شجاعت ایک الگ چیز, صاحب کرم ہونا الگ چیز, فاضل ہونا الگ چیز. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, یعنی تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ نصیر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ولایت ایک الگ مفہوم اور مددگار ایک الگ مفہوم. تو اب یہ مت کہیے کہ ولی بے معنی مددگار, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, یعنی میں جس کا مددگار اس کے علی مددگار. کیونکہ قرآن میں مددگار کے لیے اللہ کے نصیر لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک, اب ایک قدم اور آگے آئیے. ولی کا تیسرا معنی جناب فخر رازی کیا کرتے ہیں کہ تصرف عالم, کائنات کے اوپر ہولڈ, کائنات کے اوپر اقتدار, ایبسلیوٹ اتھارٹی, قادر مطلق. ولی بے معنی ہے قادر مطلق, یعنی اور ایسا قادر مطلق کہ جس کے ہاتھ میں حیات و موت کا بھی اختیار ہو. اگر میری بات پہنچ رہی ہے تو یعنی ولی, انما ولیکم اللہ, یعنی اللہ ولی ہے, یعنی اللہ وہ ولی ہے کہ جس کا کائنات پر ہولڈ ہے. کیونکہ خالق ہے, جب خالق ہے تو مالک ہے, جب مالک ہے تو رب ہے, جب رب ہے تو ولی ہے. ٹھیک, تو وہ ولی کے معنی کہ جہاں پر کائنات پر ہولڈ ہو, اور ہولڈ کیسا ہو کہ عام از حیات و موت, کہ زندگی کا بھی اختیار, خلق الموت والحیات, ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا, اور موت کا بھی اختیار. ٹھیک, 3 معنی. اچھا یہ ولایت ہو گئی. اچھا خود یہ ولایت کی بھی 2-3 قسمیں اور بتاؤں آپ کو. ایک ولایت ہوتی ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں, جیسے نکاح ہوا, شوہر زوجہ کا ولی ہے. بچہ پیدا ہوا, باپ بیٹے کا اولاد کا ولی ہے. یہ ولایت ہے نا. فقیہ ولی ہے. ٹھیک, اب سوچئے باپ کو اولاد کا ولی کس نے بنایا؟ خدا کے قانون نے. شوہر کو زوجہ کا ولی کس نے بنایا؟ ان کہتوں کا.
صیغہ نکاح جاری ہوا، خدا کے قانون نے بیوی کے اوپر، زوجہ کے اوپر شوہر کی ولایت کو پیدا کر دیا، آپ نے اپنا ولی بنا لیا. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ولایتیں ہیں کہ جن کو دیا جا رہا ہے. میری بات پہنچ رہی ہے نا؟ لیکن پروردگار کو ولایت کون دے گا؟ کیا اس سے پہلے کوئی ہے؟ کوئی ازلی ہے؟ کیا خدا قدیم ہے؟ ارے وہ تو خالق کائنات ہے، واجب الوجود ہے، اس کا وجود ارادہ کائنات کی خلقت کا سبب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میں دیکھیں ایک ایک بات کو نکال رہا ہوں. یعنی اللہ کی ولایت کے 3 معنی. تو اللہ کے لیے آخری ولایت یعنی کائنات پر ہولڈ، اور ایسا ہولڈ کہ جس میں حیات و موت کا اختیار. اچھا یہ ولایت بھی اللہ کو کسی نے دی نہیں ہے، یعنی پروردگار عالم کی ولایت بھی ذات ہے. اس کی ذات، اس کی شان ربوبیت، اس کی شان خدائی، اس کی شان واجب الوجودیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ ولی ہے. ٹھیک، تو وہ اس کی ولایت کون سی ہے؟ حقیقی ہے. ٹھیک، اس کی ولایت یقینی ہے، اس کی ولایت بھی ذات ہے. بہت مزہ آنے والا ہے آپ کو اگر آپ تو محسوس کر گئے. سوال یہ ہے کہ جب آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ ولی، پھر رسول ولی، پھر وہ صاحب ایمان ولی کہ جس نے نماز کو قائم کیا، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، تو اس کا مطلب ہے کہ ولایت میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے. میری بات پہنچی نہیں آپ تک؟ اللہ کی ولایت کون سی ہے؟ کہ جس کے اندر کائنات کا حق تصرف، کائنات کے اوپر اختیار اور ہولڈ، اور ایسا ہولڈ کہ حیات اور موت کا اختیار. تو اللہ کے لیے جو ولایت ہے وہی رسول کے پاس. یعنی جو ولایت کائنات پر حق تصرف، حیات و موت کا اختیار اللہ کے پاس، وہ اس کے رسول کے پاس. ٹھیک، اور جو اس کے رسول کے پاس وہ اس صاحب ایمان کے پاس کہ جس نے جو ایمان لایا. اور کیسا لایا؟ کہ جب رسول اللہ نے دعوت ذوالعشیرہ میں سب کو بلایا اور اپنی بعثت اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، تو ایک 10 سال کا بچہ کہہ رہا ہے انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں مددگار، یا رسول اللہ میں آپ کا مونس و ہمدم، یا رسول اللہ میں. اور صرف وہ نہیں، ارے اس کا باپ وہ صاحب ایمان تھا کہ جس نے پوری عمر رسول کے بستر سے اپنے بچوں کو بدلتا رہا، جس کے خمیر میں اللہ کی محبت اور نبی کی مدد و نصرت خمیر جس کے وجود میں ہو گئی ہے. دعوت ذوالعشیرہ میں اٹھا یا رسول اللہ میں، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ. تو جب وہ صاحب ایمان اور وہ ایمان لانے والا، نماز کا قائم کرنے والا، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا، جب وہ صاحب ایمان ہے اور اللہ اس کی ولایت کا ذکر کر رہا ہے، تو جو ولایت اللہ کی عام از حیات و موت وہ رسول کی، اور جو عام از حیات و موت ولایت رسول کے پاس وہ اس کے پاس کہ جس کی مصداق علی ابن ابی طالب. توجہ کریے گا. اب یہیں پر یہ جملہ کہہ دوں کہ اور اس یہاں پر قرآن کی دوسری آیت نے کہا وَيُوحِي الْمَوْتَى، کہ جو ولی ہے خدا، وَيُوحِي الْمَوْتَى، وہ کیا کرتا ہے؟ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر چیز پر اختیار اور قدرت رکھتا ہے. یعنی ولی کی 2 صفت ہے، اللہ کے ولایت کی 2 صفت ہے کہ ایک مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار، دوسرا تمام چیزوں پر غیر ممکنات پر قدرت رکھنا. ٹھیک، تو اب میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں کہ قدرت کی تلاش ہے، قدرت کے متلاشی ہو تو خدا نے کچھ ایسی ارواحوں کو خلق کیا ہے، ایسی ارواح متعالیہ کو خلق کی منزل سے گزارا ہے کہ جن کے اندر یہ اختیار رکھا اور ان کو اپنی ولایت دی، اور جب اپنی ولایت دی تو ان کو اختیار حیات و موت بھی دیا، کائنات پر تصرف کا حق بھی دیا.
تو ایسی ارواحوں کو خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کیا کہ اگر تمہیں قدرت کی تلاش ہے تو خورشید کے شعاعوں ذرات پہ مت جاؤ، خورشید کے ذرات پہ مت جاؤ، توانائی شمسی کو مت دیکھو کہ قدرت کا سرچشمہ یہ سولر سسٹم ہے، یہ سورج ہے، اس کی شعاعیں ہیں، بلکہ میں نے کچھ ایسی ذوات مقدسہ کو خلق کیا ہے کہ اگر تم کو قدرت دیکھنی ہے تو سورج کو مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کس کے اشارے پر سورج، کس کے اشارے پہ سورج پلٹ رہا ہے، کون سی وہ ذات ہے کہ جس کے اشارے پہ شق القمر ہو رہا ہے، کون سی وہ ذات ہے کہ جس کی دہلیز پر زہرہ آ رہا ہے، کون سی وہ ذات ہے جس کے ہاتھوں پہ سنگریزے بھی گویا ہو رہے ہیں، کون سی وہ ذات ہے جو اشجار کو توانائی دے رہا ہے۔ یعنی اگر قدرت دیکھنی ہے تو ان ازوات، ان ارواح متعالیہ کو دیکھو کہ جن کو ہم نے ولایت دی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف قدرت کی پرکھ کرنی ہے تو ان کو دیکھو، ان کے اشاروں کو دیکھو، ان کی انگلیوں کے اشارے کو دیکھو، لیکن اگر قدرت سے ایک قدم آگے بڑھ کر اگر خالق قدرت کو سمجھنا ہے، اگر قادر مطلق کو سمجھنا ہے، اگر خالق کائنات و قدر کو سمجھنا ہے تو اب ان صاحبان اختیار کے اشاروں کو نہیں، ان کی انگلیوں کو نہیں، بلکہ ان کی پیشانی کو دیکھو کہ وہ کس کے سامنے سر بسجود، کہ وہ کس کے سامنے سر بسجود ہے۔ الہی و مولائی و ربی من لغیرک یا غیاث المستغیثین۔ تو قدرت کو اگر تمہیں دیکھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ولایت کون سی ولایت ہے؟ کہ جو حقیقی ولایت ہے۔ ولایت کا تصرف کیا ہے؟ ولایت کی صفت قرآن نے کیا بیان کی کہ جس کے پاس، ایک ضابطہ مل گیا نا آپ کو کہ جس کے پاس، ولایت کے معنی کیا ہے کہ جس کے پاس کائنات کا ہولڈ، حیات و موت کا اختیار۔ اچھا چلیے تاریخ کے اندر ٹھیک، جناب ابراہیم نے نمرود سے کیا کہا تھا؟ جب نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں تو جناب ابراہیم نے کہا تو خدا نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ہوں؟ تو کیا کہا تھا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو حیات اور موت کا اختیار رکھتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہاں پر وہ کھیل گیا، ایک مستحق قتل کو معاف کر دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا اور ایک کو معاف کر دیا۔ تو پھر جناب ابراہیم نے کیا کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو اگاتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے۔ مشرق سے اگانا، مغرب میں ڈبونا، جناب ابراہیم نے ایک معیاری بات کی ہے، ایک سمبولک گفتگو کی ہے، یعنی میرا خدا وہ ہے جس کے پاس اختیار ہے۔ ٹھیک، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ولی بے معنی حیات و موت کا اختیار ایک، دوسرا انکا علی کل شیء قدیر کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ ضابطہ ابراہیم نے انہی کے ذریعے استدلال کیا۔ ٹھیک، جناب موسیٰ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جب ایک قتل ہوا اور جناب موسیٰ کی نبوت کی آزمائش ہوئی اور مردے کو زندہ کرنے کی نوبت آئی تو کس کے ذریعے ہوئی؟ ایک گوشت کا لتھڑا جنازے میں مارا، مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا، یعنی اللہ کا ولی وہ ہے جو زندہ کر دے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو زندہ کر دے۔ ٹھیک، اور جناب ابراہیم نے جب خود گفتگو کی تو کیا کی؟ پروردگار کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ ابراہیم شک ہے، شک ہے، پروردگار شک نہیں ہے، لیطمئن القلبی، شک تو نہیں ہے، ایمان کی منزل پر ہوں، لیکن اپنے قلب کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیسے زندہ کرے گا۔ ٹھیک، گفتگو کیا آ رہی ہے؟ ولی، عام از حیات و موت اختیار، کائنات پر اختیار۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ 4 پرندوں کو لو قتل کرو، گوشت کو مخلوط کرو اور الگ الگ پہاڑوں کے اوپر چوٹیوں پہ رکھ دو،
منقار کو لے کر آواز دو. یعنی پروردگار عالم نے اپنی قدرت کا اعلان بھی یوحی الموتیٰ کے ذریعے کیا کہ ہم مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اب یہیں پر ایک بات کہہ دوں کہ جب بندہ امام ہوتا ہے اور انی جاعلک للناس امامہ کی منزل پر ہوتا ہے, جب ابراہیم خلت کی منزلوں سے جب امام للناس ہوتا ہے, تو وہاں پر انسان اور امام کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ پروردگار یقین ہے لیکن اطمینان کی گنجائش باقی ہے. توجہ کریے گا, کب؟ انی جاعلک للناس امامہ, اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. جب امام لوگوں کا ہوتا ہے تو ایمان یہاں پر ہوتا ہے کہ اطمینان کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جب امام مبین ہوتا ہے, لیکن جب امام للناس نہیں ہوتا ہے, امام مبین ہوتا ہے, تو وہ منبر سلونی پہ آ کر کے کہتا ہے لو کشف الغطا مزقت یقینا, اگر علی کی نگاہوں کے سامنے تمام کائنات کے حقائق و خلق کے پردے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں ذرہ بھر کا اضافہ نہ ہوگا. جہاں امام ٹھیک, گفتگو بالکل سلسلے میں ہے. خلقت, ہدایت میں اللہ, نبی, صاحب امر امام, ولی کے معنی اختیار, عام از حیات و موت. یاد ہو گئی نا گفتگو انشاءاللہ. اب آگے چلیے, یہ بتائیے جتنے بھی اولیاء الہی آئے, جناب عیسیٰ اللہ کے ولی تھے, اپنی نبوت کا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا. جناب ابراہیم سب یوحی الموتیٰ تو ہے, لیکن ایک بات بیچ میں اور بھی ہے. توجہ کریے گا, اب جو گفتگو آ رہی ہے تھوڑی سی توجہ کے ساتھ. اپنی بیداری کا ثبوت تھوڑا سا پیچھے والا مجمع دے, بآواز بلند صلوات. گفتگو ایسی شستہ رفتہ ہو کہ بچوں کو بھی یاد ہو جائے, اور میں کل آپ کو ایک نسخہ دوں گا. چلیے ابھی بتا دیتا ہوں. کوشش کریے کہ میری مجلسوں میں آئیں, یعنی میری ایک بڑی آپ سے ناچیز التجا ہے, آپ ان 5 دن کے لیے ایک صفحہ رکھ لیجئے. ہر دن مجلس سے جانے کے بعد 4 لائن اس مجلس کا خلاصہ لکھ لیجئے, اور ان 4 لائنوں میں سے کچھ وہ نکات نکال لیجئے جس پہ عمل ہو سکتا ہے, اور اس طریقے سے ان 5 مجلسوں کو ایک مجموعہ ایک سمرائز کر لیجئے. یہ ایک میری ایک بڑی ناچیز سی التجا ہے آپ سے, خصوصاً بچوں سے اور نوجوانوں سے. توجہ کریے گا. کیا ہے ولی کون ہے؟ کہ جو یوحی الموتیٰ وعلی کل شیء قدیر. تو قدرت دیکھنا ہے تو چلیے قرآن کی ایک داستان کی طرف لے چلتا ہوں. ٹھیک, آج کی گفتگو ہدایت پر ہو گئی, اور ہدایت کے اندر ولی, نبی, امام, اس کا حق اختیار, اس کی ولایت کی کیفیت کیا ہے, یہ ہے اصل. صحیح. قرآن نے کیا کہا؟ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا تھا جس کی ہواؤں پہ بھی حکومت تھی, اور اس کا نام تھا جناب سلیمان. ٹھیک, جناب سلیمان کو ایک دن کیا ہوا؟ پتہ لگا کہ ایک مملکت ہے کہ جس کی زمام ایک خاتون کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک, آگے ماجرا پورا ذہن میں. جناب سلیمان اپنی بادشاہیت کے تماتم میں کیا کہا انہوں نے کہ کون ہے جو لے آئے. کتنی دیر میں؟ کچھ دقیقوں میں, کچھ لمحوں میں, کچھ ثانیے میں. ایک بولا کہ پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. توجہ کریے گا, اگر یہ بات میری آپ تک پہنچ جائے. قدرت, حیات و موت تو دیکھ لیا نا,
اب علی کل شیء قدیر کی منزل پر آ جائیے، یعنی ایک ایک جز پہ چل رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک، نبی کون ہوتا ہے، امام کون ہوتا ہے، یہ پہچاننے کے لیے. ٹھیک، لے آؤں گا کتنی مدت، پلک جھپکنے سے پہلے، اور ادھر پلک نہ جھپکی کہ تخت بلقیس سامنے. اب یہیں رکوں گا میں اور آپ کو بھی روکوں گا، اور انشاءاللہ آپ کو رکنا پڑے گا. ٹھیک، آپ جانتے ہیں جناب بلقیس کہاں تھی؟ جناب بلقیس کی حکومت جغرافیائی اعتبار سے یمن میں تھی، یمن. اور جناب سلمان کہاں تھے؟ فلسطین میں بیٹھے ہوئے تھے. توجہ کریے گا، یمن اور فلسطین کا کتنا فاصلہ ہے دیکھ لیجئے گا. ٹھیک، قرآن پھر کیا کہتا ہے؟ قال الذی من عندہ علم من الکتاب، کہ جب سلیمان نے یہ کہا کہ کون جلد از جلد تخت کو لے آئے، تو وہ بولا کہ پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر ولی خدا قدرت رکھتا ہے. کیسی قدرت؟ من عندہ علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس قرآن کا اتنا سا علم تھا، کتاب اور حقائق عالم کا اتنا سا علم تھا. اور کیسے بولا کہ ادھر جناب سلیمان کی کمنٹری ختم نہیں، پلک جھپکی نہیں کہ تخت بلقیس آ گیا. کہاں سے آیا؟ یمن سے آیا. کہاں آیا؟ فلسطین میں آ کے اترا. سوال کہ یمن اور فلسطین کا فاصلہ کتنا ہے، اور تخت کے آنے کی رفتار کیا ہے، اور رفتار میں ٹھہراؤ کتنا ہے کہ تخت صاحب تخت کے ساتھ آ گیا. نہ تخت ٹوٹا، نہ قصر ٹوٹا، نہ صاحب تخت کے سر سے مخنا ہلا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی رفتار کا ہونا کمال نہیں ہے. ہوائی جہاز کتنے میں اڑتا ہے؟ 1000، 2000، 3000. ٹھیک، ہوائی جہاز کس صدی میں بنا؟ ابھی 200-300 سال پہلے، 400 سال پہلے. اس سے پہلے تو نہیں ہوتا نا، اگر تھا تو بتا دیجئے. 500 سال مان لیں لمسم. عالم بشریت کا کاروان کتنا پرانا ہے؟ 40,000 سال پرانا. ٹھیک، اب یہ بتائیے، آج ایک زمانے میں ہوائی جہاز بن رہا ہے، آج ایک موبائل بن رہا ہے، پڑھا لکھا مجمع میرے نزدیک سامنے بیٹھا ہے. تو اس موبائل کو بنانے میں کس کی زحمت ہے؟ ایک انسان کی. اگر ذہن نہ کھل جائے تو گفتگو کا فائدہ نہیں ہے. ایک گاڑی، ایک ہوائی جہاز، ایک ٹیکنالوجی، ایک گیجٹ، ایک کوئی بھی وسیلہ جب وہ بنتا ہے تو اسے ایک آدمی کی محنت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہزار سال سے کاروان بشریت کی جو محنت ہے، کہیں آئنسٹائن کے فارمولے، کہیں نیوٹن کے فارمولے، کہیں ابو علی سینا کے فارمولے، کہیں ابو ریحان بیرونی کے فارمولے، کہیں جابر ابن حیان کے فارمولے، کہیں بیرونی کے فارمولے، کہیں سہراب کے فارمولے، کہیں سقراط کے فارمولے، کہیں افلاطون کے فارمولے. یعنی تمام تر دنیا کے دانشمندوں کی مدد سے اور ہزار سال کاروان بشریت کی ترقی اور ارتقاء سے اور اس کے فارمولوں کے ذریعے ایک انسان آتا ہے، سب کو جوڑ کر ایک چیز خلق کر دیتا ہے نا. رفتار کا قاعدہ الگ ہے. اللہ نے اس کائنات کو قانون پہ خلق کیا ہے جناب. اگر آپ نے کسی پتھر پہ پیر رکھا اور اگر آپ گر گئے تو اس کا مطلب ہے کہ فزیکی اعتبار سے اس پتھر کے اندر آپ کو سنبھالنے کی قوت نہیں تھی. یعنی یہاں پر کوئی نہ کوئی قانون ہے. اگر آپ گر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی قانون ہے. یعنی سوچئے خدا کے نظام کی شدت کتنی ہے. گفتگو میں اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کے نہیں؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ٹھیک، تو اتنے ہزار کے کاروان بشریت کے ارتقاء و ترقی کے بعد
اتنے دانشمندوں کے خون کو پسینہ کرنے کے بعد، اپنے جگر کا خون دانش اور علوم کو پلانے کے بعد، آج جو جہاز بنا ہے وہ 1000 میں چل رہا ہے، 2000 کی رفتار سے چل رہا ہے، اسپیس شٹل 3-4 ہزار کی رفتار سے چل رہا ہے، راکٹ کی الگ رفتار ہے، لیکن کسی میں رفتار میں یہ تو نہیں ہے نا کہ پلک جھپکنے سے یمن سے فلسطین آ جائے. توجہ کریے گا. اور رفتار تو رفتار میں ٹھہراؤ اتنا کہ تخت صاحب تخت کے ساتھ آ گیا، صاحب تخت کو پتہ نہ چلا. اچھا یہ لا کون رہا ہے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، کہ اس رفتار اور اس قدرت پر اس کا دسترسی ہے، وہ قادر ہے کہ جس کے پاس قرآن کا تھوڑا سا علم ہے. اور اس کے بعد قرآن ایک منزل پر آ کر کے کہہ رہا ہے کہ جب لوگوں نے نبی کی رسالت کا انکار کیا، لستا مرسلا، کہ تم اللہ کے نبی نہیں ہو، تو کہا کہ اے حبیب کہہ دو کفا باللہ و شہیدہ بینی و بینکم ومن عندہ علم کتاب، کہ حبیب کہہ دو کفا باللہ، اللہ کی شہادت کافی، بینکم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی شہادت تو چلیے ہو گئی. اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور اس کی شہادت کافی ہے کہ جس کے پاس ومن عندہ علم کتاب، یعنی رسول کے رسالت کے زمانے میں کوئی ذات ایسی تھی اور اس کی اقرار رسالت ایسا قوی تھا کہ جس کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ وہ رسول کی گواہی دینے والا کوئی عام نہیں ہے، بلکہ وہ ہے کہ جس کے پاس من عنده علم کتاب، کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہے. توجہ کریے گا، یعنی جس کے پاس علم من الکتاب، قرآن کا تھوڑا سا علم ہے، اس کا اختیار یہ ہے کہ یمن سے فلسطین آ گیا، تخت یمن سے فلسطین آ گیا، تخت اور صاحب تخت جس کے لیے تخت آیا اس کو پتہ نہ چلا. اور رسول سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب کفا باللہ شہیدہ بینی و بینکم ومن عندہ علم کتاب، اور اس کی گواہی کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. سوال کہ جب اتنا سا علم قدرت کا اتنا بڑا نمونہ بن جائے تو جس کے لیے قرآن یہ کہہ دے ومن عندہ علم کتاب، کہ جس کے پاس قرآن کا کتاب کا پورا علم ہے، تو اس کی قدرت کا اندازہ کیا ہوگا؟ قدرت کا اندازہ کراؤں آپ کو؟ قدرت کا اندازہ کریے، کراتا ہوں. روایت ہے کہ علی ایک نالین سے دوسری نالین تک قدم لے جانے میں قرآن پڑھ لیتے تھے. ٹھیک، ایک روایت یہ ہے. ایک کیا ہے کہ ایک رکعت سے دوسری رکعت تک پیر نہیں گیا کہ علی کا قرآن ختم ہو گیا. اب اس آیت کی تحلیل میں کر رہا ہوں، اس کو کھول رہا ہوں. ٹھیک، جناب سلیمان کی سٹیٹس پتہ ہے نا جناب آصف ابن برقیہ کا؟ ومن عندہ علم من الکتاب، اتنا سا علم ہے کتاب کا، حقائق عالم کا، اور اختیار کتنا کہ پورا تخت اٹھ کے آ گیا ایسی ٹھہراؤ کے ساتھ کہ جہاں آج ہزار سال دانش و علوم و ارتقاء کے ترقی کے بعد بھی دنیا نہ پہنچ سکی اتنی سٹیبلٹی کے اوپر، اتنے سے علم سے. ٹھیک، قرآن کہہ رہا ہے رسول اس کی گواہی کافی ہے کہ جس کے پاس کیا ہے؟ علم کتاب، تھوڑا سا نہیں، پورا کا پورا. اب لے کے چلوں قرآن کیا ہے. آیتوں کو آیت سے سمجھنے کی کوشش کیا کریں، آیتوں کو روایت سے سمجھنے کی کوشش کیا کریں، ایک مضبوط دلیل کے ساتھ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی خود قرآن توصیف کیا بیان کر رہا ہے؟ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ دنیا کا کوئی بھی راز، حقائق، حقیقت، خشکی کا، دریا کا،
خلا کا، زمین کا کوئی راز اور اسرار نہیں ہے مگر جو کتاب مبین میں نہ ہو. قرآن نے یہی تو کہا ہے نا، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر کا ہر کچھ علم کتاب مبین میں. سوال یہ ہے کہ جو ایک رکعت سے دوسری رکعت لے جا رہا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، کتاب ہے کتاب مبین، امام ہے امام مبین. ٹھیک ہے، امام ہے امام مبین. ابھی تو ٹیپ کا بند رہ رہا ہے، اس کو بھی سنتے چلیے. کیا ہے؟ کتاب کتاب مبین، کہ جس کی توصیف بیان ہو رہی ہے کہ کائنات کے تمام حقائق اس کتاب میں ہیں. تو کائنات کے تمام حقائق کا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا کی سب کچھ قرآن کے اندر ہے. اچھا، قرآن اپنے آپ سے الگ گفتگو کرے گا، ان سے الگ گفتگو کرے گا، ایک بچے سے الگ گفتگو کرے گا، ایک فقیہ سے الگ گفتگو کرے گا، ایک سائنٹسٹ جب قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ الگ اعتبار سے پڑھتا ہے. یعنی جیسے جیسے سطحیں بدلتی ہیں قرآن کا اندازہ خطاب و تخاطب بدلتا ہے. صحیح؟ توجہ کریے گا. یہیں پہ ایک بات کہہ دوں، قرآن پڑھا کریے، قرآن پڑھا کریے. میری مجلس آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ دنیا کے ہزاروں خطیبوں کی مجلس اچھی لگتی ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کی معرفت ہے کہ کیسے لیں، اور اگر یہ جملہ کبھی آپ نے سنا ہو تو ٹھیک، ورنہ آج مجھ سے سن لیجئے، طالب علم کی محنت ہے. قرآن کو ایک کتاب مت سمجھیے، قرآن ایک منبر ہے جس کا خطیب خدا ہے. جب ہم جیسے ہرکس و ناکس یہاں پر آ کے گفتگو کریں اور پسند آئے تو اپنے مزاج کو ایسا بنائیں کہ قرآن خدا کے کلام کو سننے سمجھنے کی چاشنی پیدا ہو جائے. ٹھیک؟ تمام کے تمام حقائق قرآن میں ہیں. ٹھیک؟ اور جناب جب تمام کے تمام حقائق قرآن میں ہیں تو اب اگر میں آپ کو اس طرح سوچوا دوں کہ علی کا قرآن ختم کرنا یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے لے کے والناس کے سین تک. کتاب ہے کتاب مبین، امام ہے امام مبین. علی کا قرآن کے اندر قرآن نے اپنی توصیف کیا کیا، کڑیوں کو ملائیے دیکھیں کتنی اچھی تصویر بن رہی ہے. قرآن وہ کتاب کہ جس میں حقائق عالم موجود، کتاب کتاب مبین، امام امام مبین. اچھا، امام ہے کون؟ من عنده علم کتاب، کہ جس کے پاس پورا کا پورا کتاب اور حقائق کا علم ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے حقائق کا مجموعہ ہے قرآن. اگر میری بات پہنچ جائے، کائنات کے حقائق کا مجموعہ ہے قرآن، اور کوئی ذات ایسی ہے کہ جو عالم کے حقائق پہ نگاہ کرنے کے لیے صرف اتنا وقت چاہتی ہے کہ ایک رکعت سے دوسرے رکعت میں پیر گیا نہیں، کہ علی نے پوری کی پوری کائنات کا مشاہدہ کر لیا، کہ ایک نال سے دوسری نال میں پیر نہیں گیا، ایک جوتی سے دوسری جوتی میں پاؤں نہیں گئے. علی کے لیے کافی ہے کہ کائنات کو اتنی دیر میں دیکھ لے. اس روایت کو یوں سمجھیے آپ کہ بسم اللہ کے بے سے لے کے والناس کے سین ہمارا کام ہے پڑھنا، ظاہری آنکھوں کا. کیوں؟ کیونکہ ہم کثرت اور وحدت کو سمجھ نہیں سکتے. 10 منٹ اور لے لوں آپ کا؟ اگر آپ اپنی مرضی سے 10 منٹ دیں تو صلوات پڑھیے محمد والے. توجہ کریے گا، بات پہنچ رہی ہے. یعنی کتاب مبین، امام مبین، کتاب مبین، امام مبین. کتاب وہ جو حقائق کے عالم کا مجموعہ، امام وہ کہ جس نے ایک رکعت سے دوسری رکعت میں جاتے جاتے قرآن کو پڑھ لیا. یعنی پڑھا نہیں، دنیا کے زیر و زبر کو پلٹ کر دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک بات اور سن لیجئے، اور وہ بات یہ ہے، صلوات پڑھ محمد والے محمد.
یہاں پر ایک علمی نقطہ ہے جس کو میں ابھی نہیں پڑھوں گا، یہی سوچ رہا تھا کیونکہ وقت ہو چکا ہے اور سنگین گفتگو کا وقت نہیں رہا ہے، اس سے نکل کر تو امام مبین، کتاب مبین، ٹھیک۔ اب یہاں پر یہ بتائیے کہ اللہ نے انسان کو دو چیزیں دی ہیں، ٹھیک۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لہم قلوب لا یبصرون، کہ ان کے پاس آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں۔ تو کون سی آنکھیں ہیں؟ انسان پیدا ہوتا ہے آنکھوں سے نہیں دیکھے، ایسا ممکن ہے؟ یعنی قلب سے انسان نہیں دیکھتا ہے، یعنی نگاہ بصیرت، ٹھیک۔ توجہ کریے گا، اللہ نے انسان کو دو قوتیں دی ہیں جناب، ایک بصارت، ایک بصیرت۔ بصارت وہ کام کرتی ہے کہ جو تکثیر کو، کثرت کو وحدت میں بدلتی ہے، ٹھیک، اور بصیرت کثرت کو وحدت میں تبدیل کرتی ہے۔ ایک لشکر آ رہا ہے، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سوج آنکھوں سے، بوجھ بوجھنا عقل سے، یعنی قلب سے، صحیح نا؟ سوج بوجھ، بصارت بصیرت۔ بصارت کا کام ہے کثرت کو وحدت میں دینا، اور بصیرت کا کام ہے کہ بصیرت کا کام ہے کثرت کو وحدت میں لانا، اور بصارت کا کام ہے وحدت کو کثرت میں لانا۔ ایک لشکر آ رہا ہے، قلب کہے گا لشکر ہے، لیکن آنکھیں کہے گی نہیں، اس میں یہ ہے، علی ہے، زید ہے، بکر ہے، یہ ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی ایک ایسی ذات دکھا دیجئے کہ جس نے ایک رات میں کثرت کا بھی ثبوت دیا ہو، وحدت کا بھی ثبوت دیا ہو۔ یعنی جب وہ کثرت سے چلا تو ایسا چلا کہ ابن عباس سامنے بیٹھے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، مولا شب گزر گئی لیکن بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہ ہوئی۔ اسے کہتے ہیں وحدت سے کثرت کا وجود، وحدت سے کثرت کا سفر، کہ ایک بسم اللہ کی تفسیر پوری شب میں ختم نہ ہوئی۔ لیکن کیا علی جو علی نہ ہو کہ اے ابن عباس، ابھی تو تم نے وحدت سے کثرت کا سفر دیکھا ہے، اب آؤ تم کو کثرت سے وحدت کا سفر دکھاتا ہوں۔ اے ابن عباس، جو کچھ قرآن میں ہے وہ الحمد میں ہے، جو کچھ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کے بے میں ہے، اور جو کچھ بے میں ہے وہ اس کے نیچے والے نقطے میں ہے۔ جب شب گزر گئی تو وحدت سے کثرت کا سفر تھا، جب قرآن سمٹ کر نقطے میں آ گیا، انا نقطۃ التی تحت البر، اے ابن عباس میں بے کے نیچے کا وہ نقطہ ہوں، تو وحدت میں آ کے کثرت کا سفر سمٹ گیا۔ یہ ہے علی کہ جس کا قرآن پر ایسا تسلط ہے۔ ومن عنده علم کتاب۔ اور آخری گفتگو آپ کی زحمت تمام۔ اچھا، علی کے علم کا تو اندازہ لگ گیا، ٹھیک، قدرت کا بھی اندازہ لگ گیا۔ ایک واقعہ، یہودی کے پاس گئے زیرہ رکھنے کے لیے، یہودی نے کہہ دیا تمہارے بھائی محمد مصطفیٰ ہیں، ان سے کہہ دو کہ دعا کر دیں، تمہارے حق میں دعا کر دیں، تمہاری مشکلات برطرف ہو جائے۔ کہا کہ دیکھ، ہم چاہتے نہیں ہیں، ورنہ اگر علی ارادہ کر لے، حکم دے دے، تو یہ جو تیرے پیچھے جو دیوار کھڑی ہے نا، خدا نے کائنات کو اپنے ارادے سے خلق کیا، ولایت، تصرف، حیات و ممات۔ علی نے کہا اگر علی ارادہ کر لے تو دیوار طلائی ہو جائے۔ ابھی یہ کہا نہیں کہ یہودی نے دیکھا دیوار طلائی ہو گئی، یعنی جو ارادے کی کیفیت وہاں، وہ ارادے کی کیفیت یہاں، یعنی اللہ اللہ ہے، علی مخلوق اور بندہ ہے۔ علی اور آل علی اور اولاد علی کو، محمد مصطفیٰ کو، انبیاء کرام کو اللہ نے صفات اس لیے دیے ہیں تاکہ اس کائنات میں کچھ ذوات وہ ہو کہ جن کو دیکھے انہیں پہچانے خدا کو۔ ٹھیک، تو علی کا اختیار یہ۔ اس کے بعد ایک اختیار، دو اختیار دکھا کے آپ کی زحمت تمام۔ کیا؟ ایک قرآن کا ایک قصہ ہے، یاد ہے نا آپ کو، کہ جہاں دو لوگوں نے اپنا خواب بیان کیا تھا۔ آ گیا ذہن میں؟ آ گیا؟ ایک نے کہا تھا کہ میں روٹی میرے سر پہ روٹی کا طبق ہے، ایک نے کہا انگور نچوڑ رہا ہوں۔ ایک نبی ہے جس کو قرآن نے کہا ہے یوسف صدیق۔ کیا کہا؟ کہ تم جو ہو کل قتل ہوگے اور تم جو ہو سابقہ درجے پر فائز ہوگے، ٹھیک۔
بس تھوڑی دیر صلوات پڑھی محمد علیہ بستی کی ایک مجلس اور اتنے اہتمام اور جذبات کے ساتھ آپ منعقد کر رہے ہیں. ہاں تو کیا ہوا؟ تو جب جناب یوسف نے تعبیر دے دی، ٹھیک ہے، آتیناہ علما، جس نے تعبیر دی قرآن اسے کہہ رہا ہے آتیناہ علما و حکما، ہم نے اسے علم اور حکمت دی. تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو مذاق کیا تھا. تو جناب یوسف نے کیا کہا کہ اب کہا ہو یا نہ کہا ہو، دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اب اگر یوسف نے کہہ دیا ہے تو قرآن کہتا ہے قضی الامر، کہ قضاوت ہو چکی ہے. اب خواب دیکھا یا نہ دیکھا دار پر مصلوب کیے جاؤ گے. تو قرآن اسے کہتا ہے یوسف صدیق. بس جناب زہرا کا علم ثابت اسی مقام پہ کر کے آپ کی زحمت تمام، خوش ہو جائیں گے آپ، پر ہو جائیں گے. ٹھیک، اسے کیا کہتا ہے قرآن؟ یوسف صدیق. تو صدیق وہ ہوتا ہے قرآن کی نگاہ میں کہ جو ایک خواب کے مبنا پر اگر تعویل کر دے تو قرآن کہتا ہے قضی الامر، قضاوت ہو چکی ہے اور یہ ہوگا. ٹھیک، ادھر دیکھیے میری طرف، قضی الامر، قضاوت ہو گئی ہے. مدینہ، 2 بچے، عید کا دن، ماں کے پاس آئے، اماں کل عید کا دن ہے. ماں نے سر ہلایا، بیٹا درزی کپڑا لے کر کے آئے گا. یوسف اسے صدیق کہتے ہیں جو خواب کے مبنا پر جو کہہ دے قرآن کہتا ہے قضی الامر. صدیقہ عظمیٰ اسے کہتے ہیں کہ جس نے کہہ دیا درزی کپڑا لائے گا تو کپڑا آئے گا، چاہے رضوان جنت کو خیاط الحسنین کیوں نہ بننا پڑ جائے. ٹھیک، کہنے والوں نے کہا کہ کیسے کپڑا آیا؟ تو سوال کہ عمران کی بیٹی کے لیے جنت سے کھانا آ سکتا ہے اور محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے لیے درزی کپڑا نہیں لا سکتا ہے. ہاں، اور کپڑا کھانا آنا، کپڑا آنا کئی بار آیا، رسول نے کھایا، رسول نے کھلایا، کئی بار اکیلے کھایا، کئی بار معراج پہ بلا کر کے کھلایا. یہاں تو جنت کا کھانا آتا ہی رہتا ہے. ارے اس در کی جلالت دیکھنا ہے تو یہ دیکھو، یہاں کھانا آنا کمال نہیں ہے، یہ اکیلا وہ در ہے کہ جہاں سے کھانا جنت میں جاتا ہے. یہاں کھانا آنا کمال نہیں ہے جناب، یہاں تو فقیر اور سائل بن کر فرشتہ آتا ہے، کھانا جنت میں جاتا ہے. اور اختیار کی منزل، حیات، ممات، قدرت، سب کچھ صاحب ولایت یہ ذات عصمت عظمیٰ، مالی کا مخدومہ. اختیار، نبی نے کہا بیٹی وہ در پر کھڑا ہے کہ جس نے کسی سے اجازت نہیں لی. یہ ہے اختیار، یہ ہے مقتدرہ، یہ ہے صاحب تمکنت، یہ ہے صاحب قدرت. تو اختیار کی منزل تو یہ تھی، بات کو ختم کروں، اور وہ یہ کہ اگر اس کے علم کو دیکھنا ہے تو کیا دیکھیں گے آپ؟ اختیار تو علی کے جیسا مل گیا نا، کہ جب کہہ دیا تو جنت سے فرشتہ فقیر بن کر آ گیا. علم کہاں سے آئے گا؟ علم ثابت کریے جناب فاطمہ کا کیا؟ وقال رب، کس سے؟ یا ملائکتی وسکان السماوات. سوال کروں گا، جواب آپ کو دینا ہے، میں نہیں دوں گا. اور اسی جگہ سے مجلس تمام. ٹھیک، وقال عز وجل یا ملائکتی وسکان السماوات انی ما خلقت سبعا مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیر ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری
الا فی خمسۃ ہؤلاء الذی هم تحت الکساء ومن یا رب ومن تحت الکساء کہ پروردگار کون ہے؟ ہم فاطمہ ابوها وبالها وبنوها، دنیا بھر کے خطیبوں سے سب پہ سلام میرا۔ آپ نے حدیث کیسا کہ بہت سے گریز سنے، ایک مجھ سے بھی سنیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چلا جاؤں لیکن تقریر ذہن میں رہے انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، سوال، قدرت دیکھ لی جناب فاطمہ کی، حضرت امیر کی قدرت، حیات و ممات پہ تسلط، نبی عیسیٰ موسیٰ ابراہیم سب کا دیکھ لیا، جناب فاطمہ کا اختیار دیکھ لیا، علم بھی دیکھ لیجئے۔ سوال کر رہا ہوں آپ سے، جواب آپ کو دینا ہے، مجلس تمام۔ پروردگار نے کہا اے میرے فرشتے، یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے آسمان کا شامیانہ، زمین کا فرش، اور پھر چاند ستاروں میں دمک، اور جو ہے وہ دریا کی روانی اور اس پہ چلتی کشتیاں، سب میں نے ان کے لیے خلق کی۔ ومن تحت الکساء، کون ہے اس فرش کے نیچے؟ کیا کہا؟ ہم فاطمہ تو ابوہا وبالہا بنوہا۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور سن لیجئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چادر چھوٹی تھی، 5 ہی آ سکتے تھے، مگر جبریل نے بتا دیا تاذن لی ان ادخل معکم سادسا، یعنی جبریل بتا رہا ہے کہ اگر ان 5 میں کوئی چھٹا ہوگا تو وہ فرشتہ مقرب الہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ چادر چھوٹی تھی، کوئی 5واں نہیں آ سکتا تھا، مباہلے کا میدان تو بڑا تھا، کوئی چھٹا وہیں دکھ جاتا۔ ٹھیک ہے، بس ایک جواب دیجئے اور میرے وعدے کے مطابق مجلس تمام۔ وہ یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ یا ملائکتی یا سکان السماواتی انی ما خلقت سما مبنیا، پوری حدیث کے ساتھ شب جمعہ پڑھتے ہیں نا۔ تمام نوجوانوں کی ماؤں پر میرا سلام، ہماری قوم کی ماؤں بہنوں پہ سلام، کہ جن کے ذریعے یہ ایک رواج اور ایک بہت اچھی کیفیت ہے گھروں میں۔ حدیث کے ساتھ یہ بتائیے کہ گفتگو ہو کہاں رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ خدا کس سے بات کر رہا ہے؟ جی اللہ جس جگہ بات کر رہا ہے گفتگو ہے عرش کی۔ خدا جس سے بات کر رہا ہے گفتگو عرش پر ہو رہی ہے نا۔ اللہ کس سے بول رہا ہے؟ اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، میں نے یہ خلق کیا وہ خلق کیا، کون بات کر رہا ہے؟ مخاطب خدا، مخاطب فرشتہ عرش، گفتگو عرش کی ہے۔ خبر کون دے رہا ہے؟ جبریل نہیں، نبی نہیں، حدیث قصہ کی ایک اکلوتی راویہ ہے فاطمہ زہرا۔ گفتگو عرش کی، خبر فرش سے آ رہی ہے، گفتگو عرش کی ہو رہی ہے، خبر فرش سے آ رہی ہے۔ بات کو آپ تک منتقل کروں کہ فاطمہ کے علم کی جلالت یہ ہے کہ فاطمہ اس بی بی عالم مخدومہ کا نام ہے کہ جو رہتی فرش پر ہے، خبر عرش کی رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رہتی فرش پر ہے، خبر عرش کی رکھتی ہے کہ کب کس نے خدا سے کیا کہا، خدا نے کب کس کو کیا کہا۔ یہ ہے فاطمہ کے علم کی جلالت، یہ ہے فاطمہ کے قدرت کی جلالت۔ وہ بی بی مخدومہ عالم، وہ نبی مخدوم عالم، اور علی، اور اجر رسالت کی ادائیگی کیسی؟ مقاتل کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں 3 مرحلے ایسے تھے کہ جہاں پر حمید کہتا ہے کہ ہم نے سوچا حسین مر گئے، جہاں ہمیں لگا کہ حسین مر گئے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ 2000 زخم امام کو لگے تھے، اور 500 زخم اور تیر تو صرف سینے پہ لگے تھے۔ جب امام حسین 2 جگہیں وہ بتاؤں میں آپ کو، پہلے اگر پہنچ گئی میری بات تو روتے ہوئے اٹھیں گے۔
جناب جعفر نے، جناب عبداللہ ابن جعفر نے جناب زینب سے پوچھا تھا، اے بی بی ہم نے سنا ہے کہ جب آپ علی اکبر کے جنازے پر گئیں تو یبنا اخیہ کہتے ہوئے گئیں، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھائی کی کمائی، یبنا اخیہ کہتے ہوئے گئیں، لیکن جب اون محمد کے جنازے آئے تو آپ نے گریہ نہیں کیا۔ بڑا سخت مرحلہ ہے، یہ خاتون سمجھ سکتی ہے کہ یہ کتنی بڑی منزل ہے۔ بی بی نے پلٹ کر جواب دیا، جناب جعفر کا قصد نہیں تھا، حکمت جاننا چاہتے تھے، بی بی حکمت کیا تھی؟ جناب جعفر سے کہا ہے عبداللہ کہ جب اون محمد کا جنازہ آیا تو زینب نے اس لیے گریہ نہیں کیا کہ اگر میں گریہ کرتی تو میرا بھائی شرمندہ ہو جاتا کہ میں نے اپنی بہن کی کمائی کو مقتل میں، رن میں، کربلا کے بن میں لٹا دیا، اور حسین کے چہرے پر میں شرمندگی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اے عبداللہ یبنا اخیہ کہہ کر میدان میں جانا اور علی اکبر پہ گریہ کرنا اور اس طرح خیمے سے آ جانا کہ حسین کو پلٹ کر کہنا اے زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ، اس لیے تھا کہ جب علی اکبر کو نیزہ لگا تو میں نے حسین کے چہرے پر موت دیکھی، میں نے حسین کے چہرے پہ سکرات الموت کا مشاہدہ کیا، میں نہیں چاہتی تھی کہ حسین دم توڑے، میں نے کہا یبنا اخیہ، جیسے ہی میں خیمے سے نکلی حسین کی توجہ علی اکبر سے ہٹ گئی۔ دوسرا مرحلہ کہ جہاں حسین کے چہرے پہ سکرات الموت طاری ہوئے، اور وہ منزل وہ تھی کہ جب عباس گھوڑے سے گرے، مورخ کہتا ہے، حمید کہتا ہے کہ حسین جیسے جیسے عصر سے نزدیک ہو رہے تھے حسین کا چہرہ دمک رہا تھا، چمک رہا تھا، سرخ تھا، سرخرو تھا، لیکن جیسے ہی عباس گھوڑے سے گرے انکسر ظہرہ، اس کی کمر ٹوٹی، بان الانکسار فی وجہ الحسین، ہم نے حسین کے چہرے پر شکستگی کو دیکھا۔ بان الانکسار فی وجہ الحسین، کہ وہ حسین جو عصر سے نزدیک ہو رہا ہے، چہرہ دمک رہا ہے، لقائے پروردگار کی خوشی ہے، لیکن عباس گرے، حسین کے چہرے پہ شکستگی آ گئی۔ ایک جملہ کہہ دوں، حق کے گریہ ادا ہو جائے، حمید کہتا ہے عباس کے بعد میں نے حسین کو روتے دیکھا، یہاں جوان بیٹھے ہیں، ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کبھی تم نے اپنے باپ کو روتے نہیں دیکھا ہوگا، ماں رو لیتی ہے، لطیف القلب ہے، باپ بڑا سا بڑا غم آ جائے دل پر لے جاتا ہے، آنکھوں سے ظاہر نہیں کرتا ہے، لیکن اگر باپ رو دے تو باپ کی غربت کی منزل ہے۔ حسین کربلا میں کہیں نہیں روئے، مگر حمید کہتا ہے کہ میں نے حسین کو صرف ایک جگہ روتے دیکھا، جب عباس شہید ہوئے، بان الانکسار فی وجہ الحسین، حسین کے چہرے پر شکستگی تھی، اور صرف شکستگی نہیں، صرف گریہ نہیں، باپ روتا نہیں ہے، رونا اس کی غربت، لیکن باپ جب روتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو بے فکر ہو کر آستینوں سے پہنچے اور روتا جائے، آنسوؤں کو پہنچتا جائے، تو یہ غربت نہیں، غربت کی انتہا۔ عباس کے بعد حسین روتے ہیں، بے فکر آستین سے آنسوؤں کو صاف۔ اور ایک آخری منزل جہاں کربلا کی تاریخ نے چہرے پر موت کا مشاہدہ کیا، جب 11 کو سید سجاد نے
اپنے بابا کا لاشا موسلا دیکھا, حسین کا جنازہ ٹکڑوں میں دیکھا, پسلیوں کو پسلیوں سے ملا دیکھا. مختر کہتا ہے سید سجاد کے چہرے پہ موت. زینب نے پڑھ کر کہا اے بیٹا خود کو سنبھالو. اے بیٹا خود کو سنبھالو, ہمارا آخری آسرا تم ہو. زینب کو دانے قتل گامی گئی, جنازے کو اٹھایا, رگے بریدہ کو دیکھا. اے نانا, اے بابا, اے اماں, اب میں وہاں پہنچا لوں گی جہاں کسی نے نہیں لیا. رگے بریدہ کو چوما, ہاتھوں کو اٹھایا, اللہم تقبل منا ھذا القربان قلیل. اے میرے اللہ ہماری قلیل سے اس قربانی کو قبول